ٹائم میں, اتنا کم ٹائم میں پورا حکومت کا جو پوزیشن ہے اس کو پورے ملک کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. بائی الیکشنز آپ دیکھیں, ملک کے ہر کونے میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور حکومت کو بری طرح شکست ملی ہے, ہارے ہیں. اور ڈاسکا کا جو بائی الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے وہ وائلنس کو استعمال کر کے, ان کے پرانے ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی ایکسپوز ان کو کیے ہیں. اور پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے, میاں محمد شہباز شریف صاحب کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ہمارے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کے سینٹ سیٹ کا الیکشن میں ہمارا پی ڈی ایم کا جوائنٹ امیدوار بھی بنایا ہے. ہم نے کسی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کا میدان کو, جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا, اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو, ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں. تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے, اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے صحیح 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے, ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے, وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں. شاید ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں, ان کے دکھ درد, ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے. تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک فتح ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے, لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی, جمہوریت کی امیدواروں کی جیت ہوگی, اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے, ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کی سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد. تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو, سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے. الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں. مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہیں, اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں, اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں, حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں, ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ہم آپ سب کا شکر گزار ون بائی ون پلیز. جو آپ لے کر یہاں تک پہنچے ہیں, سینٹ تک پہنچے ہیں, اس کو ڈرائیو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا, اور بہت سی مشکلات بھی آئیں, سیٹ بریکر بھی آئے, لیکن آپ بڑے سنبھال کے اس کو یہاں تک لے آئے ہیں. اب تمام پی ڈی ایف آپ کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کوئی تحریک عدم اعتماد والی بھی چیز آئے گی, اور کیونکہ گیلانی صاحب جو ہے اس وقت حکومت مشکل میں ہے ان کے امیدوار کے وجہ سے؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, ہم سب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جو جماعتیں ہیں ہم سب ساتھ ہیں.
آج سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے پہلے سے ساتھ ہے، سینٹ الیکشنز کے دوران بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے. آپ نے عدم اعتماد کی بات پوچھا ہے. عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں، وہ بات سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ٹی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی اور ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے. اس وقت ہم سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم صرف سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اچھا رزلٹس قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا، بلاول صاحب آپ جو ہیں بہت زیادہ، آپ اور گیلانی صاحب دونوں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں، بڑی جو ہے کچھ دکھائی دے رہے ہیں. جہانگیر خان شریف کے حوالے سے مشہور تھا کہ اس کا جہاز اڑا کرتا تھا اور معاملات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جہانگیر خان شریف کا جہاز اڑے گا یا درمیان میں ہی رہے گا؟ سر، ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقہ کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہم اپنا کردار پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم جمہوری بنیادوں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اب اس الیکشن کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو ہمارے ووٹرز ہے، وہ ممبران اسمبلی ہے، وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہے، اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہیں کہ جمہوریت چلے، پارلیمان چلے، پارلیمان اپنے لیے بہتر فیصلے لے، اور پارلیمان ہی اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل نکالے. اور اب ہمارے کانسٹیٹیوئنسی، ہمارے ووٹرز کے سامنے دو آپشنز ہیں. یا وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، جب بھی پاکستان کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تو ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ممبرز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل پارلیمان کے ہی تھرو حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی، حکومت کے ممبرز کو بھی، ہم ان کے سوال کو جواب دیتے تھے، پارلیمان میں آ کے وہاں بیٹھتے تھے، ہر کسی کو عزت دیتا تھا، ہر کسی کا آپ سے بات کرتا تھا، اور ہر کسی کا سنتا تھا. ایک لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہوتا ہے، because you are the leader of that entire house, not just your political party. تو اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی سلسلہ ہو رہا ہوگا. تو یہ سٹارک آپشن ہے، پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک سٹارک آپشن ہے کہ آپ چوز کریں، آپ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہو یا جمہوریت چاہتے ہو. اور یہ امتحان ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے لیے کہ کیا اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، یا عمران خان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے. ایک منٹ اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں شرطیں پوری نہیں ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ممبرز پورے نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی آپ اس پروسیس کے تھرو ان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ بھی کسی زمانے میں برا کہتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ آپ غیر جمہوری طریقے سے اس گورنمنٹ کو نہیں گرائیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا مطلب ہے پی ٹی آئی حکومت کا اپنی ہی حکومت کے اوپر عدم اعتماد. تو آپ بھی تو وہی پروسیس پہ جا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں، اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑیں. تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو. عمران خان کی یہ روایت رہا ہے جو اب
जहाज़ का बात हो रहा था, नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को गिरा। अपोजिशन तो क्या, अपोजिशन के साथ तो इमरान खान ने नैब को इस्तेमाल किया है और वो डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स पे इस्तेमाल किया है। उसने अपने मेंबर्स के खिलाफ और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी यही रवायत अपनाया है, और थोड़ी देर के लिए इस किस्म का तरीक़ाकार चल सकता है, मगर आखिर आप सब जानते हो कि अगर इस मुल्क को चलना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमने जमहूरी अंदाज में सब मिलके इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालना है। हमारा कहना ये है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना ये है कि जमहूरी तरीके से, जमहूरी जमातों के साथ अवाम के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मसाइल हल कर सकते हैं। हमें अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए, किसी के दूसरे के प्रेशर्स की वजह से, उनकी वजह से नहीं चलना चाहिए। तासुर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एक तासुर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन जो है पीडीएम के पलड़े में डाल दिया। इसी वजह से इमरान खान को मुसलसल शिकस्त आ रही है। आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? अगर आपके साथ है, अगर आपके साथ है तो फिर अमल जमहूरी तो नहीं होता। पहले दिन से, आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान की मुस्तकबिल है कि हर इदारा अपना अपना काम और अपना अपना दायरा में रह के काम करे। और हम खुश होते हैं जब ऐसे चलता है, हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। हमने कभी नहीं, ना कल ना आज, किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए, उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। को लेकर सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें जो भी फैसला होता है, पहले तो ये बताएं क्या उसे आप कबूल करेंगे, और अगर आपकी हिमायत में फैसला नहीं आता तो क्या उस सूरत में इस हुकूमत को जो एक सियासी और सियासी बर्तरी मिलेगी, क्या आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर नजरसानी करेंगे? हम हुकूमत के ये नाजायज़, नालायक और नाअहल के हुकूमत के खिलाफ पहले दिन से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम हर मैदान पे इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के सड़के हो, जुलूस हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, रैली हो। और हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, और इस नाजायज हुकूमत को घर बेच के एक अवामी हुकूमत मुंतखब करे जो अवाम के मसाइल हल कर सके। ये सर, हमारा जो क्या जवाब नहीं है, हम तो आइन और कानून और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम आज भी हम तो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो, ये आपके लिए बेहतर होगा और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी भी किसी दूसरा इदारा गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से हम सब पे मुसलत की जाए, तो वो आइन के बरक्स होगा, जमहूरियत के तकाजे के अंदर नहीं होगा। कानून साजी का, आप सीनियर सहाफ़ी है, आपको पता है कि अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है या आइन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। हमारा उम्मीद है कि जैसे ही सेनेट इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, हम ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता
کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں، نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کے رائے لیتے ہیں، نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں، آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو، آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو، کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو، ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی، جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا، ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے، وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے۔ اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ اچھا چیئرمین صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، تو کیا آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیجیے گا کہ مریم نے کہا ہے کہ جدہ کا الیکشن ایجنسیاں ملوث تھیں، تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیاں ملوث تھیں؟ جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہو، ویری پارٹ آف یور کوشچن از، اس پہ میں وانٹ ٹو کلیئرفائی، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ایسے کوئی نہ پریشر تھا نہ کہنا، میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صحافی دوستوں کا خواہش تھا اور وہ میڈیا پہ زور شور سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بائی الیکشن سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو، سینٹ سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو، سارے کے سارے ایوانوں سے استعفیٰ دو ورنہ آپ جمہوری نہیں ہو۔ ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جمہوریت کی سیاست کر رہی ہے۔ جیسے ہم آپ کو صحافت نہیں سکھاتے ہیں، آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں۔ ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنا بھرپور کوشش ہر بار کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین انٹل یو سکسیڈ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش، ہمارا کنسسٹنسی، ہمارا موقف وہی رہے گا۔ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے، سیاسی لڑائی کریں گے، سیاسی لڑائی سیاسی میدانوں میں کریں گے، اور سیاسی لڑائی کا انشاءاللہ تعالی سیاسی حل ہوگا جو عوام کی مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں، جو آپ کو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت ہو، جس نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں تو پاکستان پورے ریجن میں انفلیشن میں سب سے آگے ہے۔ ہمارا انفلیشن ریٹ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں۔ آپ معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہم پہلی بار ہمارے تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہیں، اور افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں۔ یہ بے روزگاری، یہ مہنگائی اور یہ غربت ہر پاکستانی کو اس وقت پریشان کر رہا ہے۔ ہم نے ان کو بچانا ہے، اور ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے چاہے وہ سیاسی فیصلے ہو، چاہے وہ معاشی فیصلے ہو، وہ ایک آزادانہ پارلیمان خود کرے تو ان کے مفاد کے ہم فیصلے کریں گے۔ جب اس قسم کا ناجائز، نالائق، نااہل کٹپتلی ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہر پاکستانی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر پاکستانی کو ان کا نالائقی، نااہلی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اپنا بجلی کے بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں، اپنا گیس کی بل میں، یا آپ ان کا نالائقی کا بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اور ہمارا کوشش یہ ہے، ہمارا دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ایسا حکومت بنے، ایسا عوامی حکومت بنے جو عوام کے لیے وہ بوجھ اٹھائے اور عوام کے لیے بوجھ نہ بنے۔ تھینک یو۔ آپ کا ہو گیا جی، آپ کا صاحب آپ نے کہا کہ ہم جو ہے اوپن جو بیلٹ ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ نے سی او ڈی میں یہ چیز مانی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اختلاف ہے، ورنہ آپ
हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सूडन ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में जो गलत तरीक़ेकार है वो ना हो और जो सही तरीक़ेकार है वो इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक ओपन बैलेट है, सीक्रेसी ऑफ द बैलेट तो आप कहीं नहीं चैलेंज कर सकते। कानून साजी, डिबेट, इस पे बातचीत ज़रूर होना चाहिए कि हम कैसे इस अमल में बेहतरी ले आ सकते हैं। सेनेट ने द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल हाउस ऑफ द फेडरेशन ने एक कमेटी ऑफ द होल बनाया था जिसमें एक ये तजवीज़, जहाँ तक ट्रेसेबल बैलेट है, ये तजवीज़ ज़रूर आया था। अगर हमने इस प्रोसेस को बेहतर करना है, अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये शेक या किसी और शेक को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी तरीक़ेकार से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग से हो सकता है, वो उस फोरम के थ्रू हो सकता है जो लीगल और कानूनी फोरम हो। हमारा पीटीआई का एतराज़ ये है कि वो शुरू दिन से कोई जमहूरी रवाया रखते हैं, ना वो जमहूरी तरीके से कोई हल निकालना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के लिए गेम के दरमियान, ड्यूरिंग गेम के प्रोसेस में आप गेम लड़ रहे हो, उस वक्त वो रूल्स चेंज करना चाहते थे अपना फ़ायदा के लिए। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जब चेयरमैन सेनेट को हमने तब्दील करने की कोशिश की और गलत रवाया इस्तेमाल किया गया, तब किसी ने एतराज़ नहीं किया। जब उनका हार अब नजर आ रहा है, वो हर उनका परेशानी आपके सामने है, उनका भखलाट आपके सामने है। वो तो अपने वोटर्स के पास, कंस्टिट्यूएंट्स के पास तो जा नहीं रहे, वो हर दूसरा दरवाजा खटखटा रहे थे कि हमें कोई गैर जमहूरी सपोर्ट मिले। इंशाअल्लाह ताला उनको कोई गैर जमहूरी सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको अवाम की ताकत पे ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जैसे हम अवाम की ताकत पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब अवाम की ताकत पे इलेक्शन लड़ा जाता है तो कठपुतली फाड़ते हैं। एक एक करके बात करें ना, इसका थोड़ा वजह से हुकूमत टॉपल होती रही। आप लोगों का भी ये जो पीडीएम इत्तेहाद है, अगर इसकी वजह से गो कि आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप जिम्मेदारी कबूल करेंगे? नून लीग करेगी, आपका पूरा इत्तेहाद करेगा, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? वही गैर जमहूरी एक्ट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने गैर जमहूरी एक्ट किया। कोई और उस गैर जमहूरी एक्ट के लिए जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कल, ना आज और ना परसों हम कभी कोई गैर जमहूरी एक्ट करेंगे, और हर जो आदमी हो सकता है, जो भी हो सकता है जो गैर जमहूरी एक्ट करते हैं, उनको हम तनकीद भी करेंगे, उनको हम अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि इस कठपुतली को हमने हटाना है, इसके हुकूमत ख़त्म करना है। ये गैर जमहूरी तरीके से नाजायज़ हुकूमत बना है और अवाम मुसीबत में है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हमने पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना है, जमहूरी इदारे के बालादस्ती के लिए काम करना है, और मेहनत करना है कि पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान के फैसले लेते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।